جناب حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ پیروں کے پیر ہیں، دادا صاحب کے پیر ہیں، نقشبندیوں کے امام ہیں، اور پوری دنیا کے اولیاء کے امام ہیں۔ بہت بڑا درجہ ان کا۔ او ہو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے روضے پاک پر جا کے مجاور بنتے تھے اور وہاں جھاڑو کشی کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، تو دہاڑی میں 3 دفعہ غسل اور 30 مرتبہ وضو کرتے تھے کہ بڑی پاک ہستی کے دربار میں آئے۔ تو جن کا یہ انداز اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، نبی اللہ کے ساتھ کیا انداز ہوگا علیہ السلام؟ وہ نبی اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیسے ان کی محبت ہوگی۔ یہ جو بزرگ تھے فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے گھر میں اللہ اکبر کہنے لگا تو میری والدہ محترمہ نے مجھے آواز دے دی، بیٹا بات سنو۔ کہتے میں نے وہیں ہاتھ چھوڑ دی۔ ایک بنی اسرائیلی ولی تھا، جریج اس کا نام تھا، اس کی ماں نے بھی آواز دی۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی ہے، اسے اس کی والدہ نے آواز دی، اس کی ماں نے آواز دی بنی اسرائیلی ولی کو۔ اسے کہا کہ نفل کے ماں، سجدہ کے ماں، قیام رکوع سجدہ قوم و قعدہ جلسہ کے ماں، کہا نماز رکوع سجود ماں، کوئی گل نہیں۔ جب اس نے اپنی والدہ کی بات کو نہیں سنا، آواز کو نہیں سنا، تو ماں نے یہ یاد رکھنا ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، یاد رکھنا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان سے دعائیں لینا ہے، بد دعا نہ لینا، آپ کی مہربانی۔ جریج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب ماں کو اس نے جواب نہیں دیا اور اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے تو ماں کہتی ہے اچھا تو نے میری بات نہیں سنی، جا کنجریوں کے منہ دیکھ، جا بازاری عورتوں کے منہ دیکھ۔ لو ماں کہہ کے چلی گئی اور وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے۔ جہاں وہ رہتے تھے نیچے، اوپر کرائے پر وہ رہتے تھے، ایک واقعہ رونما ہو گیا۔ ایک عورت ان کے نیچے وہ چرواہا رہتا تھا، اس کے پاس آتی تھی، اس کے یہاں بچہ ہوا۔ جب بچہ ہوا تو اسے حکومت کو بتا دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے، یہ جریج کا بچہ ہے۔ لو جناب علی، چونکہ جریج کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اس کی بیوی نہیں تھی، جب اسے کہا یہ جریج کا بچہ ہے، اسے سپاہی بھیجے، ان کو بڑا زد و کوب کیا ان کو، اور ان کا ڈیرا جو تھا، ڈیرا حجرہ، وہ بھی توڑ پھوڑ دیا، فنا کر دیا، اور اس کو زد و کوب کرتے ہوئے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں بازاری عورتیں آ گئی، ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ انہوں نے 2 باتیں، ایک تو بچے والی بات اور ایک ہنسنے والی بات، جا کے بادشاہ کو بتائی کہ یہ اس کو ہم زد و کوب کر رہے تھے اور رستے میں عورتوں کو دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ یہ اس سے پوچھا یہ بتا بچہ کس کا ہے؟ کہنے میرا تو نہیں ہے۔ کہنے عورت کہتی تیرا بچہ ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے میرا بچہ نہیں ہے؟ تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بچے سے پوچھ لو میں کس کا بچہ ہوں۔ اب چونکہ وہ نیک آدمی بھی تھا، اللہ کا ولی بھی تھا، وہ ماں کی بات بھی لگ گئی، اس پر بد دعا لگ گئی، اسے بازاری عورتوں کو دیکھا تو ہنسا، وہ جو ماں نے کہا تھا نا پورا ہو گیا کام۔ اب اس سے پوچھتے ہیں بتا میں یہ بچہ کس کا ہے؟ کہتے بچے سے پوچھ لو بچہ کس کا ہے۔ وہ کہا دماغ تیرا ٹھیک ہے، بچے بولتے ہیں، کیا پوچھ کے دیکھ لو۔ جب اس بچے سے پوچھا بچہ تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں چرواہے کا بیٹا ہوں، میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب بچہ جب بول پڑا تو اب بات کوئی نہیں کر سکتے تھے وہ۔ اب اس سے پوچھا یہ بتا کہ تو ہنسا کیوں تھا؟ کہنا میری ماں کی دعا پوری ہو گئی تھی، میری ماں کی دعا۔ پیارے دوستو، ماؤں سے دعائیں لینی ہے، بد دعا نہیں لینی۔
کبھی کبھی مائیں غصے میں آ کر بد دعا بھی دیتی تھی، اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ماؤں کی دعاؤں کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو خواجہ بائی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اماں جی نے فرمایا بیٹا بایزید بات سنو، یہاں تھے یہیں چھوڑ دیے۔ جی ماں جی، بیٹے ذرا اپنا ہاتھ رکھو چارپائی پر، رکھ دیا، لو بیٹے میں سونے لگی ہوں۔ اچھا، تو اب ان کے ہاتھ، بیٹے کے ہاتھ پر سر رکھ کے سو گئی۔ آپ فرماتے مجھے یہ نہ یاد رہا پوچھنا کہ ماں جی جب آپ سو جائیں تو ہاتھ نکال لوں، کہتے یہ مجھے یاد ہی رہا، تو پھر میں نے ہاتھ نکالا ہی نہیں۔ کہتے ہاتھ میرا سن ہو گیا تھا، ہاتھ میرا سن ہو گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یا اللہ میں نے تو نفل پڑھنے تھے، میری اماں محترمہ نے مجھے اس کام پر حکم فرما دیا ہے، چلو یہ بھی عبادت ہے۔ کیونکہ ابھی سنا ہے نا آپ نے، ماں کے چہرے کو دیکھنا، باپ کے چہرے کو دیکھنا مبرور حج کا ثواب ہے، مبرور حج کا ثواب ہے۔ اور یہ بھی حج ہی ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں والدہ کو سو رہی، حج کر رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ 100 دفعہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے، فرمایا اللہ کے خزانے کم نہیں، 100 حج کا ثواب ملے گا۔ تو ساری رات دیدار والدہ فرماتے رہے، اور فرماتے میں قل هو اللہ شریف پڑھتا رہا، بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قاری صاحب بھی تھے وہ، اور جب تہجد کی نماز میں والدہ محترمہ اٹھی، فرماتے میں نے 1000 دفعہ کرسی پڑھ لیا ہوا تھا۔ وہ دیکھو اسے نوافل کو ترجیح دی، اس کی ماں نے بد دعا دے دی۔ اب یہ دیکھو ان کی ماں نے کیا کمال کر دیا۔ فرمایا با یزید اللہ تعالیٰ تجھے اپنا انتہائی قرب عطا فرما، تو نے میرے ساتھ پیار کیا ہے، اللہ تجھے محبتوں کے نور سے جگمگا دے، اپنے محبوب کی محبت تیرے دل میں پیدا فرما دے، اور تو آقا کائنات خاتون نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا عاشق ہو جائے۔ جی لو جی، والدین نے دعا کر دی۔ اب جب دعا کر دی تو دنیا بیت گئی، پردہ فرما گئے، پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ایک دن ان کے کسی دوست نے دیکھا اعلیٰ علیین میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ سیر کر رہے، ایسے سیر کر رہے، پیر رہے۔ تو واہ واہ بابا جی، بڑا مرتبہ ملا ہے آپ کو، یہ کیا کام کرتے تھے آپ، اتنا اونچا مرتبہ، وہ اعلیٰ علیین سے بلند۔ اللہ پاک نے وہ دیکھنے والوں کو سارا منظر دکھا دیا نا۔ فرمایا سنو میرے پیارے بھائی، یہ جو درجہ ملا ہے نا مجھے، یہ درجہ یہ والدہ کی خدمت کا صدقہ ہے۔